ریا و سما کے معنی اور اس کا بیان۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، سمع یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور سورۃ المعون میں ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہوا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ دین کو اس کے لیے خالص کر آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام صورتوں اور تمہارے اعمال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ اور فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کو سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ریا کی سزا دے گا۔ اور فرمایا، ریا کا ادنا مرتبہ بھی شرک ہے، اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو پرہیزگار ہے۔ جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ غائب ہوں تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا، ہاں، مگر وہ لوگ آفتاب و مہتاب اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے اور شہوت خفیہ، یہ کہ صبح کو روزہ رکھیں گے اور پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دیں گے۔ اور فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے، وہ حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، یعنی اقرار کرے گا، ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور ایک وہ شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا، وہ حاضر کیا جائے گا، اس سے نعمتوں کو دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا، ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیا کیا؟ کہے گا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر استغفر اللہ، پھر ایک تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو خدا نے وسعت دی ہے اور ہر قسم کا مال دیا ہے، اس سے اپنی نعمتیں دریافت فرمائے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا، تو نے اس کے مقابل کیا کیا؟ عرض کرے گا، میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، مگر یہ کہ میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔
اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور فرمایا جس کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں جمع کر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور طلب دنیا جس کی نیت ہو اللہ تعالیٰ فکر و محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو متفرق کر دے گا۔